انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ یا اللہ، موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو، سب بھلا دو۔ وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو، باقی سب کو چھوڑ دو۔ مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو، باقی سب بھلا دو۔ اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو، سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ اگر تم سے کوئی کچھ مانگے تو ہنس کے دے دیا کرو اور شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا ہے، مانگنے والا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو اللہ کے ذکر سے بڑھ کر عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں۔ آدمی کو جب اللہ سے لینا ہو تو لاکھوں کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کے نام پر دینا ہو تو جیب میں سکے ڈھونڈتا ہے۔ ابھی ایسے الفاظ ایجاد نہیں ہوئے جو احساس کو بیان کر سکے۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت آگے ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، یقین رکھو کہ ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نپٹنے کے لیے کافی ہیں جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ خاموشی اختیار کر لے مگر گیلا مت کرے، غصہ نسی ہو جائے مگر اپنا معیار مت گرائیں۔ عزت نہ ملے تو کنارہ کسی بہتر ہے، لیکن وقت کی بھیک نہ مانگے، کیونکہ عزت اور محبت کے بغیر کسی بھی رشتے کا وجود نہیں۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے، اور اگر کوئی آپ کو وقت دیتا ہے تو وہ آپ کو اپنی زندگی کا وہ پل دیتا ہے جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تبھی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ فاتح لوگوں کے مرنے پر نہیں، احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ فرمایا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن آئینے میں نظر آنے والا شخص ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ لہذا خود کو جانے، خود کو پہچانے اور خود کی قدر کرے۔ کسی بڑے آدمی کے ساتھ اپنا تعلق ظاہر کرنے کی غرض سے اس کے ساتھ تصویر بنا کر پھولے نہ سمانا بھی ذہنی غلامی کی ایک قسم ہے جو آج کل بہت عام ہے۔ دنیا کی تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گناہگار نظر آنے لگے۔ کپڑے انسان کے بدن کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو انسان کی شخصیت کو۔ گفتگو کے لیے ذہانت سے زیادہ اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھے لوگوں کی نشانی خوش کلامی ہے۔ حسد کرنے والا در حقیقت تقدیر الہی پر ناخوش ہوتا ہے۔ تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ یہی وہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے اللہ پاک کی نافرمانی کی گئی۔ آج کا انسان اپنے دکھ سے نہیں، دوسروں کے سکھ سے دکھی ہوتا ہے۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا دماغ ہے۔ پکڑ پکڑ کر وہ لمحے یاد کرواتا ہے جو سب سے زیادہ اذیت دیتے ہیں۔ دل میں آنے کا راستہ ہوتا ہے، جانے کا نہیں، اس لیے انسان جب دل سے نکلتا ہے تو دل توڑ کر نکلتا ہے۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ توبہ کر لینا بھی تقویٰ ہے۔ دعا کرتے رہا کرو، دعا ایسی عبادت ہے جو اللہ سے سب کچھ منوا لیتی ہے۔ والدین کے نوکر بن جاؤ، اللہ تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ وہ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں جو پڑھایا سبق زمانے نے۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، نظر اندازی سے اور غلط فہمی سے۔ سخت ہاتھوں سے بھی چھوٹ جاتی ہیں انگلیاں، رشتے طاقت سے نہیں محبت سے تھامے جاتے ہیں۔ اپنی عمر اور پیسے پر کبھی اعتبار مت کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے۔ دنیا فتح کرنی ہے تو آواز اور لہجے میں نرمی پیدا کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھر کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ نصیب بے شک اس کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ خالق سے مانگنا شجاعت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔
یقین، جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل پر مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتا جو برداشت کرنے کا فن جانتا ہو۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ جتنی رازدار کم بناؤ گے اتنی ہی دھوکے کم کھاؤ گے، کیونکہ ہماری کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہیں۔ اپنی باتوں کو پانی کی قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح باتوں سے کردار بنتا ہے۔ اچھا سوچے اور اچھا بولے، کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگ لینا بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹنے پر کسی کو معاف کر دینا بہت مشکل۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ اور حق بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کو بتایا کرے اپنے دل کی کیفیت، اسے بتایا کرے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اتر آئے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ نیکی کبھی مرتی نہیں ہے، اس کا بیج بویا جاتا ہے، پھر یہ بیج پھلتا پھولتا ہے، قد اور درخت بن جاتا ہے، جس کی چھاؤں کا سوکھ آنے والی نسلیں لیتی ہے۔ اور ویسے بھی اللہ کی مخلوق کو آپ آسانی دے رہے ہیں، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سوچ، فکر، رزق، عمل اور علم میں آسودگی عطا نہ کرے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، مسکرا کر سلام کا جواب، بلا حسد، مبارکباد اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ مخلوق خدا میں خوشیاں بانٹی جا سکے۔ غلط کو غلط نہ سمجھ پانا جہالت کی نشانی ہے، اور غلط کو غلط نہ کہنا غلامی کی نشانی ہے۔ اپنے معاملات سوچ سمجھ کر اور حوصلہ مندی سے حل کرے، کیونکہ کبھی بھی تعلقات قصور سے نہیں، ذہنی فطور سے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں ہو، سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ پوچھا گیا صبر جمیل کیا ہے، تو جواب آیا جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہے الحمدللہ۔ اپنا اچھا وقت انہی کو دو جو برے وقت میں تمہارے ساتھ رہے۔ جب اللہ پاک کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ کامیاب تو وہ ہوتا ہے جو غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے، مسکراہٹ مسائل کے حل کے لیے۔ تعلیم کی کمی کو تربیت اچھی طرح ڈھانپ لیتی ہے، لیکن تربیت کی شغاف کی کمی کو تعلیم کبھی پورا نہیں کر سکتی۔ نماز چھوڑنے کا نقصان: فجر گئی، نور گیا، ظہر گئی، دولت گئی، عصر گئی، صحت گئی، مغرب گئی، کامیابی گئی، عشاء گئی، پرسکون نیند گئی۔ نماز قائم کر کے اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ جس کا اللہ کفیل ہو وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اپنے برے مزاج کے ساتھ برے الفاظ کو شامل نہ کریں، کیونکہ آپ کو اپنے برے مزاج کو درست کرنے کے لیے 1000 موقع ملیں گے، لیکن برے الفاظ کو درست کرنے کا ایک بھی موقع نہیں ملے گا۔ جو دروازہ غریبوں کے لیے نہیں کھلتا وہ ڈاکٹر کے لیے کھلتا ہے۔ اس قوم کی جہالت کیسے ختم ہوگی؟ جو قوم اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادی میں دولت خرچ کرنا فخر سمجھتی ہے۔ غلط فہمی دور کرنے کا واحد طریقہ بات چیت اور گفتگو ہے، اور ہم غلط فہمی کے بعد سب سے پہلے ہی دروازہ بند کرتے ہیں۔ برائی کا راستہ بھول جانے سے ہی نیکی کا راستہ ہاتھ آ سکتا ہے۔ شک ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کا سکون ختم کر دیتی ہے۔ شکوہ کم اور شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اپنی نیکی کو بھولنا اور دوسرے کی نیکی کو یاد رکھنا مومن کی نشانی ہے۔ اخلاق اور ظرف کا امتحان ہمیشہ تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اپنی خوشیوں کو اپنے اندر رکھیں، لوگ خوبصورت چیزوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ 3 لوگوں کو کبھی نہ بھولنا: جس نے مشکل میں ساتھ دیا، جس نے مشکل میں چھوڑ دیا، جس نے مشکل میں ڈالا۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنی غلطیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پہ انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔
انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ والدین کی جتنی عزت فیس بک پر کی جاتی ہے، اس کی آدھی بھی اگر حقیقی زندگی میں کی جائے تو کسی غیر کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے گی کہ میرے لیے دعا کرنا۔ بد زبانی، بد کلامی اور فحش گوئی سے آپ نہ صرف اپنا وقار تباہ کرتے ہیں بلکہ ان لوگوں کو بھی توہین کرتے ہیں جنہوں نے آپ کی تربیت کی۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کرنا۔ یہ نہ سوچو اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، یہ شکر کرو تمہاری گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور آپ کے مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ بے لگام الفاظ بے لگام جانور کی مانند ہوتے ہیں۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے۔ جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا لیتی ہے۔ طلوع ہوتا ہے یہ کہہ کر ہر روز کا سورج اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔